السلام علیکم دوستو، نصرت حسین آپ کے ساتھ ایک اور پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو. خوش آمدید. لاسٹ جو مجھے یاد پڑتا ہے میں آپ کو کلاس 3 کی داستان اپنی سنا رہا تھا. آج ہم کلاس 4 اور بیونڈ اس کی بات کریں گے. ظاہر ہے اتنی میموری انسان کی نہیں رہتی کہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جو بھی کچھ یاد رہتا ہے وہی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. کلاس 4 میں جو کہ ایک بہت مزے کی چیز جو ہوئی تھی، ایک دن پتہ لگا کہ جی ہمیں باہر جا کے لائن میں کھڑا ہونا ہے، پورا دا ہول ینگر لاٹ جو ہم تھے، اور پتہ یہ لگا کہ بھئی کوئی ٹیکے لگیں گے. اچھا، ٹیکوں سے میں آپ کو بتاؤں کہ میری بڑی جان جاتی تھی. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے، ایکسکیوز می، کیونکہ میں جب چھوٹا تھا تو ہر ہفتے مجھے ٹیکے لگتے تھے، اور اس زمانے کے ٹیکے بہت ہی خطرناک تھے، اللہ معافی دے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہی اتنی موٹی موٹی نیڈلز، وہ ان کو پھر وہ ڈس انفیکٹ کرتے تھے، کبھی آگ کے اوپر کبھی وہ الکوہول لگاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ بڑا درد ہوتا تھا. اچھا، ہم نے کہا ارے یار ٹیکے لگیں گے کون سے، وہ کوئی ٹپیکل ایک جو ہوتی ہے آئی تھنک کوئی وائرس، اس کے لیے وہ ٹیکہ تھا. could be polio, could be I don't know, I'm not sure. لیکن جو مزے کی چیز یہ ہوئی، خیر ہم لائن میں کھڑے ہوئے، ہم نے اوپر آستین اپنی وہ سائڈ والی اوپر کر دی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ جو کمپاؤنڈر تھے، ایکسکیوز می، وہ کھڑے ہوئے، اور ان کے پاس ایک الیکٹرک ٹائپ کی ایک گن تھی، اور وہ رکھتے تھے اور وہ پریس کرتے تھے، اور وہ اتنی اسپیڈ سے وہ انجیکٹ بھی کرتا تھا، اور آپ کو پین فیل ہونے سے پہلے وہ اپنا کام کر چکا ہوتا تھا. تو وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ میرے لیے چیز تھی کہ یار واو، لک ایٹ دس ٹیکنالوجی. امیجن کریں اس وقت، اس زمانے میں. اور وہ اچھا یہ نہیں کہ کوئی وہ نیڈل بار بار چینج کر رہا ہے، نہیں، وہ بس وہ الکوہول جو اس سے بس وہ یوں سوائپ کرتا تھا، رکھتا تھا اپنے شولڈر پہ آپ کے، اور ٹس، اور نیکسٹ اینڈ یو ور گون. اور اس بندے کو بھی ہلکا سا صاف کیا، ٹگن. تو وہ مجھے یاد ہے کہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک وہ چیز ہوئی تھی ہمارے ساتھ. اور دیکھیں اس زمانے میں وہ اسکول سینٹ میریز ہمارا اتنا خیال رکھتا تھا. اس کے بعد میں کبھی لیٹر آن ایک کوئی آئی ٹیسٹ بھی ہمارا ہوا، وہ بھی ہم لائن میں لگ گئے سب، اور وہ بڑے ایک کلاس میں انہوں نے بڑے سے ہال میں وہ رکھا ہوا تھا، ہر بندہ آتا تھا، اپنی آنکھیں ٹیسٹ ویسٹ ہوتی تھیں. تو انٹرسٹنگ ٹائمز. تو فورتھ کا مجھے بس یہی کچھ یاد ہے. اب ہم چلتے ہیں کلاس 5 میں. اتنا مجھے یاد ہے کہ جو ہماری بیچ والی جو بلڈنگ تھی سینٹ میریز کی، اس میں وہ کلاس تھی، اور ذرا چھوٹی سی کلاس تھی، اور اس میں ہم لوگ کافی کریمپڈ اپ ہوا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں ہمیشہ سے بیک بینچر رہا ہوں. لگتا اتنا شرارتی نہیں تھا میں، لیکن کافی لوگ اب سمجھتے ہیں کہ میں بہت شرارتی ہوا کرتا تھا. مے بی آئی واز، مے بی آئی اسٹل ایم. تو مجھے یاد ہے میں بالکل پیچھے نہیں، لیکن اس سے آگے، لاسٹ والے سے آگے سینٹر رو میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک ناک ہوتا ہے، اور ٹیچر ایک انٹر ہوتی ہیں. اور آئی تھنک اس زمانے میں ہمارا پیریڈ تھا، اس وقت اردو کا پیریڈ تھا، اف آئی ریممبر کریکٹلی. سر مرزا ہم کو پڑھا رہے تھے، بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ شخصیت تھے. اور جب ان کو غصہ آتا تھا، اور وہ تو ان کی کافی مارتے وورتے نہیں تھے، لیکن لگتا تھا ان کے چہرے پہ جیسے کوئی بہت ہی ان کو غصہ آ چکا ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. لیکن وہ نائس سول، ہمیں کبھی بھی انہوں نے ہیٹ ویٹ ایسا نہیں کیا. لیکن اردو پڑھاتے تھے وہ بہت اچھی. ان کا بیٹے بھی تھے سہیل مرزا، بڑا اچھا گاتے تھے. وہ جب ہم کلاس 8 اور 9 میں پہنچیں گے تو میں ان کی اسٹوری اس وقت بتاؤں گا. تو وہ ٹیچر ایک لڑکے کو لے کے آتی ہیں. اب انہوں نے ریسیو کیا اس کو، اور ڈارکش لکنگ گائے، پتلے دبلے. اس زمانے میں ہر بچہ ہی پتلا دبلا ہوتا ہے، ایکسیپٹ جو کہ ذرا بلی ہوتے ہیں، وہی ذرا ہیوی ہوتے ہیں.
بلیز کا بھی ذکر میں کروں گا لیٹر آن، جو میرا اتفاق ہوا ٹیکل کرنے میں ایک بلی کو، تو بعد میں ہماری ظاہر ہے بڑی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی. اینی وے، تو یہ جینٹل مین جب یہ آتے ہیں، یہ لڑکا آتا ہے، تو اس کو لیفٹ سائڈ پہ جو ایکسٹریم دیوار کے وہاں پر ایک سیٹ انہوں نے نکالی اور ان کو بٹھا دیا. تو ظاہر ہے وہاں سے ونڈو سے وہ ہمارا گراؤنڈ نظر آتا تھا، اور گراؤنڈ کے اس پار وہ ینگر لاٹ، وہ کلاس فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ وہاں پر ہوا کرتی تھی، اور فورتھ بھی غالباً ادھر ہی تھی. تو ان کی انگلش ظاہر ہے، یہ اب ان کا انٹروڈکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں یو کے سے آیا ہوں. تو سہیل میں معاف کیجیے گا، جو سر مرزا تھے وہ کافی ہم بھی ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یار کوئی یو کے سے بندہ آیا ہے اور سینٹ میریز ہم کو جوائن کر رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ کلاس ففتھ میں جہاں تک انہوں نے انگلش پڑھی ہوئی تھی وہ ظاہر ہے ہم سے تو بہتر ہی ہوگی، اور تھی ایکچولی. تو مجھے یاد پڑتا ہے وہ کافی انویس تھے سر مرزا ان کے. اور وہ جو شخص ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی تصویر، بلکہ پورے ہی اس میں دکھاؤں گا. میں میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اسد بن ظفر. اب ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں ہیں. اگست 2 کو ان کی برسی تھی، 12 سال ہو چکے ہیں ان کو گزرے ہوئے. اینڈ ہی ٹرن آؤٹ ٹو بی لیٹر آن مائی بیسٹ فرینڈ. بیسٹ فرینڈ کا میں ذکر کروں، جب ایک چلی گیا ہے تو زندگی میں اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہو جس کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر کر سکتے ہوں، اور اتنا آپ کے وہ قریب ہو، جیسے بلڈ بردرز ہوتے ہیں نا، تو اس جیسی فیلنگ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ آپ خوش قسمت لوگوں میں شمار ہیں اگر کوئی آپ کا ایسا دوست ہے. ورنہ نارمل دوست تو ہوتے ہیں، آپ کی کلاس میں بھی دوست ہوتے ہیں، وہ لیٹر آن تک بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن ایسا دوست جو کہ مجھے یاد ہے، میں فلائٹ سے واپس آتا تھا جب میں I-8-2 میں رہ رہا تھا، تو پہلا کام میں کرتا تھا، میری بیگم کو ابھی بھی شکایت ہے مجھ سے کہ بس چائے وائے پی، تھوڑا سا ملا اور میں آتا ہوں یار. اور میں پھر G9 میں رہتے تھے، اسد ان کے پاس جا کے حلوائی کیا، وہاں سے کچھ گھومے، کسی اور دوست کے پاس چلے گئے، حلوائی کیا، آدھے گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹے کی ملاقات وہیں پر کی، اور پھر واپس میں آ جایا کرتا تھا. تو اینڈ ہی واز ویری ویل ریڈ. اور ان کے ساتھ ویسے لوگ نہیں ہوتے جو کہ آپ کو ان کے ساتھ بات کرنا ایک ایجوکیشن آپ کو لگتی ہے کہ آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے. چاہے ضروری نہیں کہ انگلش میں ہو، اردو میں بھی ہو، کوئی ایسی نیوز یا کوئی ایسی ڈسکوری سائنس میں ہوئی ہو. اور وہ الگ بات ہے کہ وہ میتھس میں ہی واز اے جینیس، اور میتھس میں اتنا ہی بالکل زیرو رہا ہوں میں. گوز ٹو شو کہ انسان دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن دے کین ریئلی گو along ویری نائسلی. تو اس کے بعد اس وقت ہماری دوستی نہیں ایسی ایز سچ ہوئی. تو کلاس 6 میں آپ کو لے جاتا ہوں، 5 کا مجھے یہی یاد ہے اتنا تک. اور کلاس 6 میں ایک چھوٹی سی ایک یاد آئی ہے مجھے بات. آئی تھنک آئی ریممبر، ہمارے دوست میں طلعت، وہی جو 9th میں پریفیکٹ تھے، تو ان کے ساتھ پتہ نہیں ہم باکسنگ وغیرہ، ہم نئے ہمیں گلوز ملے تھے، وہ ہم اسی کلاس 5 کے باہر ہی ہمارا باکسنگ کا ایسی فرینڈلی میچ وغیرہ ہوا تھا. بہرحال تو 6 میں ہماری تھیں میڈم دورانی، کافی ذرا ماشاء اللہ صحت مند تھیں، اور ویری نائس ٹیچر، بہت اچھی. مجھے یاد ہے ہمارا جو 6th کلاس تھی، 6th بھی غالباً اف آئی ریممبر کریکٹلی، تو وہ دیوار مری روڈ کا رش وغیرہ نظر آتا تھا ہم کو. اور 6th میں آپ کا بھائی اچھا کلاس 3 میں فرسٹ یا تھرڈ پوزیشن، زیادہ سے زیادہ 4th آئی ہوگی کبھی میری، کلاس 4th میں یا 5th میں بھی میں آئی واز آن دا مے بی 10 اور 15 ٹاپ 15 میں. 6th میں ٹاپ 10 لوگوں میں تھا. اور زیادہ کیونکہ میں پڑھتا نہیں تھا، مجھے پڑھائی کا شوق بھی نہیں تھا، وہ ابھی بھی نہیں ہے ویسے.
ابھی میں میوزک کی چیزیں پڑھتا ہوں، وہ بھی بہت ہی اپنا دل مار کے. اور تو وہاں سے ہم 6 سے ہم آئے 7 میں، اوپر فرسٹ فلور پہ چلے گئے. وہاں سے پھر ہماری میڈم شاہدہ نے ہمیں پڑھانا شروع کیا. وہ میں آپ کو بعد میں لے جاؤں گا. میں یہ چیز ایک کہنا چاہتا ہوں آپ سے جو مجھے یاد آئی جب میں نے کلاس 2 کا ذکر کیا تھا. تو طارق ظفر کا میں نے ذکر کیا تھا. تو ایک میرے دوست ہیں وحید، انہوں نے میرے سے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹر پہ. تو ہی واز کائنڈ انف ٹو ٹیل می اینڈ اٹ واز سیڈننگ ٹو ہیئر کہ 2019 میں طارق ظفر گزر گئے. یہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ایک مچ لیٹر آن، بہت بعد میں بھی میرے ساتھ ایک ایسا ہی سملر ایکسپیرئنس ہوا جو کہ سی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. انسان ہر چیز کو گرانٹڈ لے لیتا ہے، فار گرانٹڈ، اور ٹائم اسپیشلی. اور یقین مانے کہ ٹائم ہی ایسا ہے جس کو گرانٹڈ کبھی بھی لینا نہیں چاہیے. اور مجھے کاش کہ میں طارق ظفر کو ڈھونڈنا پہلے سے شروع کرتا، گپ لگاتا ان سے، ہلو آئی کر لیتے، اور کیا کرنا ہوتا ہے انسان نے. تو جو دوسرا میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ظاہر کلاس فیلو، ان کی بھی میں آپ کو تصویر شو کراؤں گا. محی الدین خورشید، وہ بھی آئی تھنک پیچھے اسد کے ساتھ ہی وہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کموڈور ریٹائر ہوئے تھے ایئر فورس میں، فائٹر پائلٹ تھے، اب تو ریٹائر ہیں. تو اس سے میں نے کہا یار معین، مجھے یہ ایک بندے کی تلاش ہے. میں نے کہا کون سا بھائی؟ اب آپ کو میں لے چلتا ہوں. یاد ہے وہ جو میرے ایپیسوڈز جو کہ مے ڈے والے تھے، جس میں ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ آیا تھا، بڑا ہینڈسم، ٹال، رے بین چشمے پہنے ہوئے، ہیلمٹ اس نے اتاری، اینڈ دین ہی آسکڈ می کہ آپ پائلٹ ہیں؟ اور میں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا سر کچھ نہیں، زیرو. تو انہوں نے کہا کسی اور جہاز پہ تو ہوگا. ایکسکیوز می. میں نے کہا نہیں سر، میرا یہ ایئر ایکسپیرینس ہے. تو فار اے مومنٹ انہوں نے پاز دیا اینڈ دین ہی برسٹ آؤٹ لافنگ. تو وہ میں ان سے اتنا میری خواہش تھی ملنے کی. میں پہلے بھی ذکر شاید لائیو میں کیا ہوا ہے کہ میرا دل کرتا تھا میں ان سے کہوں کہ یار میں کاش کہ میں آپ کے ساتھ اس وقت ہنس رہا ہوتا. پتہ نہیں اس وقت میں کیوں نہیں ہنسا. میں شاید جو اس وقت ریکور ہی نہیں کر سکا تھا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو جوائے رائڈ میں جو پلین میرا کریش ہوا تھا. تو فائنلی میں نے کہا یار چلو تلاش کر ہی لیتے ہیں. لیکن دیکھیں میں بھول گیا تھا کہ ظاہر ہے جب میں اس وقت ہاؤ اولڈ واز آئی، آپ حساب کر لیں تو 17-18 میکسیمم آئی تھنک. تو ظاہر ہے وہ 10 سال تو مجھ سے بڑے ہوں گے ہی ایٹ لیسٹ. تو جب آپ 50 کے پہنچ گئے ہیں پلس، تو ظاہر ہے وہ 60 پلس کے ہو چکے ہوں گے. اور پاکستان کی ایوریج ایج کیا ہوتی ہے؟ تو محی الدین نے اپنے ریسورسز لگائے وہ جو دھمیال کیمپ میں. اچھا مزے کی بات ہے، جب بات نکلی ہے تو دور تلک پھر جائے گی. میں یہ بتاؤں آپ کو کہ پتہ لگا کہ کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہو رہا تھا. یعنی اس فلائٹ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ 27 نومبر کو صبح کے ٹائم پہ 11 یا 12 بجے ہوں گے. اتنا کلوز، مطلب کوئی ایک ہیلی کاپٹر میڈے کے اوپر رسپونڈ کرتا ہے. تو ظاہر ہے ریکٹ میں تو ہونا چاہیے کہ بھئی وہ گیا تھا اور کیا اس کو ملا. جہاز جہاں کریش ہوا تھا وہ گیا. اور یہ یاد میں آپ کو دلاتا چلوں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کین آئی گیو یو اے رائڈ سن بیک ٹو چکلالا. تو وہ پھر میں کیوں نہیں جا سکا تھا، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ضرور پوڈ کاسٹ دیکھ لیجیے گا. تو جب کافی ہفتے 2-3 ہفتوں کے بعد محی الدین نے مجھے میسیج کیا. انہوں نے 2 نام شارٹ لسٹ کر لیے تھے اور وہ بہت پر امید تھے کہ وہ تلاش کر لیں گے. لیکن پتہ یہ لگا کہ دونوں جو نام تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں.
کوئی ایئر کریش وغیرہ میں ایسے نہیں گئے تھے، نارملی ان کی طبی وفات ہوئی تھی، لیکن مجھے میرا دل اتنا ڈوبا وہ سن کر، اور مجھے اس دن بہت احساس ہوا کہ یار نصرت، بہت لیٹ تم نے کر دیا یار. اور میں 2011 تک تو پاکستان میں تھا، اسلام آباد میں. محی الدین بھی ادھر تھے. یار ان سے مجھے اس وقت پوچھ لینا چاہیے تھا، تو شاید میری ان سے ملاقات ہو جاتی. تو یہ آپ لوگوں سے ضرور میں کہوں گا کہ اگر کسی سے ناراضگی ہے یا کوئی ایسا ہے، تو ضرور ٹائم کا نہ سوچیں، کچھ پتہ نہیں اگلے مومنٹ کا. میک اپ ود یور فرینڈز یا کوئی رشتہ دار جن سے بھی ہو، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو. یہی میں اسی اس پہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا کیسا لگا. جلد ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.